آج کا یہ جو ہمارا دھرنا ہے اور یہ دھرنوں کا جو ایک تسلسل چل رہا ہے، اس حوالے سے کافی دوستوں نے بات کی ہے کہ ان کے مقاصد کیا ہیں۔ یہ جو دھرنے ہیں، دھرنوں سے ایک دم کوئی آزادی نہیں مل جاتی یا ایک دم کوئی بہت بڑا انقلاب نہیں آ جاتا۔ جیسے کہ مجھ سے پہلے ایک مقرر نے یہاں پر بات کی کہ یہ تسلسل ہے، یہ لوگوں کو جوڑنے کا، یہ عوام کو ساتھ لگانے کا تاکہ وہ اس تحریک کا حصہ بنے، یہ اس چیز کا تسلسل ہے۔ اور یہاں پر جو ایک روایتی سسٹم ہے جس کو یہ ہم نام نہاد آزاد کشمیر کہتے ہیں، یہاں پر جو روایتی سسٹم ہے ہم لوگ اسی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ خاص کر کے کیونکہ میرا بھی یہاں پہ گاؤں ہے، میرا جو ہم لوگ اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ نانکا دادکا گراں، میرا بھی یہ برملا ہے، یہ موئل کے ساتھ ہی گاؤں ہے، میرا دادکا گاؤں بھی یہی ہے، نانکا بھی یہی ہے۔ تو میں یہاں کی جو روایات ہیں ان سے بھی واقف ہوں۔ یہاں کے لوگ ایک فٹ کے لیے اپنی زمین سے کسی کو راستہ دینے پہ جو ہے وہ بندہ مار دیتے ہیں۔ تو یہاں کے لوگ میں سمجھتا ہوں کہ کیسے تیار ہو سکتے ہیں کہ اپنی ریاست، اپنی دھرتی ماں قابضوں کے حوالے یا غیروں کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہاں کے لوگوں کی جو ہے وہ غیرت گوارا نہیں کرتی۔ تو یہ 22 اکتوبر جو ایک ہماری ریاست کی تاریخ پر جو ایک کالا دھبا ہے، جس پر جو ہم اس کو یوم سیاہ کے طور پر مناتے ہیں، وہی اس کا تسلسل ہے۔ آگے 27 اکتوبر جو ہم نے یہاں پہ دھرنوں کا، جو ہم نے یہاں پہ دھرنا دینے کا جو ہے وہ ایک دن مقرر کیا، اس کی تاریخ جو ہے اس کے پس منظر پہ جانا ضروری ہے تاکہ ہمیں یہ پتہ چل سکے کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے، کس کو ہم اپنا بھائی سمجھتے رہے اور کس نے ہمارے ساتھ کیا کیا دھوکے بازی کیا۔ کیونکہ یہاں پر بات ہوئی کہ ہمارے لوگوں کو اس چیز کا علم ہی نہیں ہے، کیونکہ نئی جو جنریشن آ رہی ہے اس چیز کو، ان لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے، اصل میں معاملہ کیا ہمارے ساتھ روا رکھا گیا ہے۔ 22 اکتوبر 1947 کو جب یہاں پر قبائلی الغار ہوئی، پاکستان کی ماں پر یہاں پر حملہ ہوا، اس سے بھی پہلے اگر ہم یہاں کی جو کشمیر کی تحریک چل رہی تھی، دیکھیں یہاں پر جو لوگ، اصل مسئلہ یہاں پہ کنفیوژن کا آتا ہے کہ 47 کی جو تحریک تھی ہندوستان اور پاکستان کی انگریزوں کے خلاف، اس کو ہمارے لوگ جو ہیں وہ کشمیر کو اس کے ساتھ جوڑتے ہیں کہ 47 کو ہم لوگ آزاد ہوئے۔ لیکن اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ 47 کو آزادی والا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ یہ جو 47 کا معاملہ ہے، اس میں تو ہمیں اور مزید غلام بنایا گیا۔ تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ 47 میں یہاں پہ جو واقعات ہوئے، ہندوستان اور پاکستان بن رہا تھا، اسی وقت کشمیر کے اندر بھی مہاراجہ کے شخصی نظام کے خلاف یہاں پر تحریک چل رہی تھی۔ لوگ مہاراجہ جو ریاست جموں کشمیر کا مہاراجہ تھا، اس کے شخصی نظام کے خلاف تھے کہ اس سسٹم کو ختم کیا جائے، یہاں پر جو ہے ایک جمہوری سسٹم لے کے آئے تاکہ جو ہے جو کنٹرول ہے، جو ریاست کے اندر ادارے بنے، لوگوں کو جو ہے وہ وسائل ملے، لوگوں کو جو ہے ایک جمہوری طریقے سے حکومت میں آنے کا موقع ملے۔ تو مہاراجہ کے خلاف ایک تحریک چل رہی تھی، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ ہوا کیا اصل میں۔ یہ جو ہم لوگ یہاں پر تاریخ پڑھتے ہیں، ہمیں اس میں جو ہے ورگلایا جاتا ہے، ہمیں جو ہے بہکایا جاتا ہے ہماری نوجوان نسل کو۔ تو اس تاریخ کے تسلسل میں پاکستان نے سب سے پہلے جو ہے، جیسے میرے آگے بھائی ہیں بڑے، انہوں نے یہاں پر وضاحت پیش کی کہ جو قبائلی یلغار ہے وہ پاکستان کے اندر ہونے سے پہلے انہوں نے جو ہے ہمیں کھڈے لین لگایا۔ انہوں نے کہا کہ جو ایک 1400 سال پرانا ایک نظریہ لوگوں کے دماغوں میں ڈالا گیا کہ آپ لوگ جائیں، وہ لوگ غلام ہیں آپ کے، اور وہاں پہ جو مال غنیمت لوٹیں گے وہ آپ کا ہوگا، اور وہ جو وہاں کے وسائل ہیں، جو وہاں کی زمین ہے، وہ پاکستان کے کنٹرول میں آئے گی۔ تو 1947 22 اکتوبر کو جو ہے
یہاں پہ یلغار ہوئی، انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہندو کون ہے مسلمان کون ہے، انہوں نے یہاں پر آ کے ہمارے لوگوں کی جو ریاست کے باشندے تھے ان کی گردنیں کاٹی۔ ایک بزرگ ہیں، میری ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا مختصراً سا کہ جب یہ قبائلی یہاں پر آئے حملہ آور ہوئے تو کیا پس منظر تھا؟ انہوں نے بتایا کہ یہ جو آپ کے پرانا میرپور جو اب ڈیم کی نظر ہو گیا ہے، انہوں نے بتایا کہ یہ ڈیم کے یہ جو پرانے میرپور کے یہ کنویں تھے پانی والے، یہ سارے لاشوں سے بھرے ہوئے تھے، اور قبائلی جو تھے ان کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ کسی عورت کے بازو سے کنگن اتارے یا کان سے بالی جو ہے وہ نکالیں، انہوں نے کان ہی کھینچ لیا یا انہوں نے ٹوکے مار کے بازو ہی اتار دیا کہ یہاں سے کنگن اب کون اتارے۔ جنگ کے دوران اتنا ٹائم نہیں ہوتا کسی کے پاس کہ آرام سے وہ تیل لگا کر اور کسی کو زخم نہ ہو جائے تو آرام سے چوڑی اتاری جائے۔ تو یہ ظلم ہوا ہمارے ساتھ یہاں پر، اسی کی بنا پر جو ہے مہاراجہ ہندوستان میں گیا اور مہاراجے کے جو ہے وہ کہتے ہیں ایگریمنٹ کیا یا جس طرح بھی کیا، جو یہ 27 اکتوبر ہے پھر ہندوستان کی فوجیں یہاں پر آئی، اور 10 دن کے بعد پاکستان کی جو آرمی ہے وہ یہاں پر آئی، اور جو ہے یہ سیز فائر لائن جس کو کہتے ہیں یہاں پر جو ہے آمنے سامنے دونوں فوجیں آئی، اور جو ہندوستان ہے وہ اقوام متحدہ میں چلا گیا کہ مہاراجہ کشمیر جو ہے اس نے میرے ساتھ الحاق کر لیا ہے اور پاکستان جو ہے اس نے میری ریاست پر حملہ کیا ہے۔ تو یہ پاکستان جس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا بڑا بھائی ہے، یہاں اسلام کا جو ہے وہ قلعہ ہے، یہ لوگ جو ہے یہ گورنمنٹ جو ہے وہ اقوام متحدہ میں مجرم کے طور پر پیش ہوئی جی ہمارے لوگوں نے وہاں پر جو ہے حملہ کیا ہے، لیکن اب ہم وہاں پہ سیز فائر لائن کرتے ہیں، وہاں پہ معاہدہ کرتے ہیں، جب یہ لوگ جو ہے پرامن ہو جائیں گے، یہ جنگ جو ہے بند ہو جائے گی، اس کے بعد جو ہے ہم یہاں پر رائے شماری کروائیں گے، اور یہ پھر رائے شماری کا لالی پاپ چلتا 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 جو ہے آج 75 سال ہو گئے ہیں، آج تک جو ہے وہ میرے دادا ابو نے سنا تھا کہ یہاں پہ رائے شماری ہونے والی ہے، پھر میرے ابو نے سنا تھا رائے شماری ہونے والی ہے، میں نے سنا، میرے آگے 2 بچے ہیں، اب میں ان کو بھی یہی بتاؤں کہ رائے شماری ہونے والی ہے، یہ جو پاکستان کی فوج ہے یہ ہمیں کشمیر آزاد کروا کر دے گی جناب۔ تو یہ ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ان چیزوں سے اب نکلنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم جو ہے اپنے آنے والی نسلوں کو جو ہے وہ سچائی نہیں بتائیں گے اور اسی خوف میں مبتلا رہیں گے کہ یہ اگر ہمیں اٹھا لیں گے، کوئی ایجنسی والا ہمیں اٹھا کے لے جائے گا، کوئی آرمی والا ہمیں دھمکی دے گا، تو میں سمجھتا ہوں کہ جیسا گناہ جیسی غلطی ہمارے بزرگوں سے ہوئی ہے وہی گناہ وہی غلطی ہم آگے کر رہے ہیں، اور یہی ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں وہ ہمیں قبروں سے نکال کر ماریں گی اور ہماری قبروں پر جوتے ماریں گے کہ تم لوگوں نے ہمیں مزید غلام رکھا اور جو سچائی ہے وہ ہمیں نہیں بتائی۔ اور یہ جو 15ویں ترمیم کے تحت جو ہے یہ کشمیر کو مزید تقسیم کرنے کے فارمولے جو یہاں پہ اپلائی ہو رہے ہیں، ہمارے لوگوں کو اگر ہماری نسل کو اگر اس سچائی کے بارے میں نہیں پتا چلے گا تو وہ کبھی نہیں بولیں گے۔ ابھی آپ دیکھ لیں کہ یہ 75 سالوں میں ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے کہ ابھی ہمیں نئے سرے سے لوگوں کو بتانا پڑتا ہے کہ ہم لوگ غلام ہیں، اور یہ جو لوگ ہیں یہ جو کہتے ہیں کہ اسلام کا قلعہ، میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، اس ممبر کے لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، کون سا اسلام کا قلعہ ہے؟ کہاں کا اسلام ہے؟ کوئی مجھے یہاں پہ آگے ثابت کر کے دکھائے کہ پاکستان کے اندر کوئی ایک بھی اسلام کے مطابق کام ہوا ہو، کوئی قرآن و سنت کے مطابق ایک بھی کام ہوا ہو، مجھے یہاں پر ثابت کر کے بتائے۔ سارا جو سسٹم ہے پاکستان کا سود پر چلتا ہے۔ سود کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ کھلے عام جو ہے وہ جنگ کا اعلان ہے، تو سارا بینک سسٹم جو ہے، سارا جو نظام ہے وہ سود پر چلتا ہے۔ یہاں پر آپ کے جو یہ شراب کے اڈے سریعام ہے پاکستان کے اندر، زنا کے اڈے سریعام ہے، کون کہتا ہے یہ اسلام کا قلعہ ہے؟ اگر جو لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد پر، مذہب کی بنیاد پر جو ہے وہ ہمیں تقسیم نہیں کرنا چاہیے، ہمیں پاکستان کے ساتھ جانا چاہیے، میں ان لوگوں سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ اگر مذہب کی بنیاد پر ہی جانا تھا تو یہ پاکستان بنا یہ کس لیے بنا؟ یہ افغانستان کے ساتھ سارے مسلمان چلے جاتے یا ایران کے ساتھ چلے جاتے؟ الگ ان کو ملک کی کیوں ضرورت پڑی تھی؟ الگ ریاست انہوں نے کیوں بنائی؟ اور اگر یہ اتنے ہی نیک مسلمان پارسا لوگ تھے تو بنگالیوں نے ان کو جوتے مار کے وہاں سے کیوں بگایا؟ وہ کیوں ان سے انہوں نے کیوں ان سے آزادی حاصل کی؟ تو یہ کہنے کا مقصد، اور آپ دوستوں سے بزرگوں سے یہ بات شیئر کرنے کا مقصد یہی ہے کہ غریب جیسے غریب ہوتا ہے نا، اس کو اتنا
جو امیر لوگ ہوتے ہیں وہ اس کو اتنا ٹارچر کرتے ہیں کہ یار یہ غربت جو ہے نا یہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہے، تو وہ جو ہے غریب جو ہوتا ہے وہ اس کو جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی آزمائش سمجھ کر بھوکا رہے گا، محنت نہیں کرے گا کہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، میں تو ہوں ہی غریب۔ اسی طرح سے جو غلام ہوتے ہیں، جو مظلوم ہوتے ہیں، یہ جو جاگیردار ہوتے ہیں، یہ جو وڈیرے ہوتے ہیں، یہ جو آپ پہ قابض ہوتے ہیں، یہ آپ کو یہی بتاتے ہیں کہ آپ لوگ آزاد نہیں ہو سکتے، غلامی آپ کا مقدر بن چکی ہے۔ اگر آپ آواز نکالیں گے، اگر اپنی آزادی کی بات کریں گے تو کوئی آپ کو اٹھا کے لے کے جائے گا۔ اب وہ دور نہیں رہا کہ کوئی آپ کو اٹھا کے لے جائے اور ہم ان سے پوچھ بھی نہ سکیں۔ وہ 70-75 والا دور ہوتا ہوگا جب تم لوگوں کو اٹھا کے لے جاتے تھے۔ اب جوتے پڑیں گے، راولہ کوٹ میں بھی پڑے ہیں، میرپور میں بھی ہمارے پاس وہ کتنی بار آئے ہیں، ہم نے صاف ان کو جو ہے کلیئرلی بتایا ہے کہ آئے تم کہاں سے ہو، میرے گھر میں آئے، کوئی اٹھ کے آیا چیچا وطنی سے، کوئی ملتان سے اٹھ کے آیا، کوئی پکھر سکھر سے اٹھ کے آیا، میرے گھر میں آ کر تم مجھ سے پوچھتے ہو آئے کدھر سے ہو، جا کدھر رہے ہو، پاکستان کے خلاف بات کر رہے ہو، یہ کشمیر آزاد نہیں ہو سکتا، آپ لوگ جو ہے غدار ہیں۔ میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر کوئی یہاں پر پاکستان کے جو یہاں پر چوہے اور ٹاؤٹ گھوم رہے ہیں، یہاں پر آگے ڈیبیٹ کریں، آئینہ پاکستان اٹھا کر دکھا دیں کہ اس کے اندر لکھا ہے کہ جو یہ کشمیری ہیں یہ پاکستان کے شہری نہیں ہے، تو پھر ہمارے یہاں کے جو مفاد پرست ہے یہ کیوں چلا چلا کر کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں، ہم پاکستان سے بڑے پاکستانی ہیں؟ وہ تم کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تم جان بوجھ کے اپنی دھرتی ماں کا نکاح جو ہے وہ غیروں سے کروانے پر تلے ہوئے۔ ان غلاموں کو یہ جو ہم یہاں پر آ کے میرے یہاں پہ ایک بزرگ نے بات کی کہ 47 میں جو واقعات ہوئے اس پر یہاں کے لوگ ملوث تھے، کچھ غدار تھے، انہوں نے جو ہے وہ دعوت دی ان کو کہ یہاں پر آئیں اور مہاراجہ کی فوج کے خلاف جو ہے وہ لڑائی میں ہمارا ساتھ دیں اور جو ہے یہاں پہ اسلام نافذ ہوگا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے اسلام کا نفاذ ہوا یہاں پر۔ میں اسلام کی بات اس لیے بار بار دہرا رہا ہوں کہ یہاں پر ہمارے ساتھ جو ہے وہ مذہبی ٹچ دیا جاتا ہے ہمیں، ہمارا جو انسان کا ایک مذہب کے ساتھ لگاؤ ہوتا ہے اس کے جذبات کو ابھارنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اسلام کے جو پاکستان کے خلاف بات کرے گا وہ اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں لوگوں سے کہ کون سا اسلام ہے؟ اور میں جو آگے بات کر رہا تھا کہ یہ جو 47 میں جیسے ہمارے یہاں پہ چند غدار تھے، اسی طرح یہ اس آزاد کشمیر میں وہ چند ہیں 500 کے قریب ہوں گے، اسی طرح مقبوضہ کشمیر میں بھی 500-700 کے قریب وہ غدار ہوں گے جو ہر 5 سال کے بعد آپ کے گھروں میں آتے ہیں اور کبھی آپ کو برادری کے نام پر، کبھی علاقے کے نام پر جو ہے وہ آپ سے ووٹ کی جو ہے وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ اور ان کا منشور کیا ہوتا ہے، ان کا مشن کیا ہوتا ہے؟ ان کا مشن یہی ہوتا ہے کہ آپ کو غلام رکھیں، آپ کی جو نسلیں ان کو غلام رکھیں، اپنا جو ہے وہ روزگار بڑھائیں، اپنی جو نسلیں ہیں ان کی بقا کے لیے وہ آپ سے جو ہے ووٹ مانگتے ہیں اور آپ کو جو ہے وہ مزید غلام سے غلام تر رکھتے ہیں۔ میں یہ پوچھتا ہوں کہ یہ جو ہمارے نام نہاد جو یہاں پر وزیر اعظم ہے یا صدر ہیں، یہ جو لاسٹ جو یہاں پر جنرل الیکشن ہوئے وہاں پہ کیا صورتحال دی آپ سب کے سامنے ہے۔ بیرسٹر سلطان محمود چودھری میرپور میرے حلقے سے ہی ہیں، وہ حلقہ 3 سے وہ الیکشن لڑتے ہیں۔ جمہوری طریقے سے، قانونی طریقے سے ان کا حق بنتا تھا کہ وہ وزیر اعظم بنے آزاد کشمیر کے، کیونکہ وہ جیسے بھی ہیں پارٹی کے صدر تھے آزاد کشمیر کے۔ لیکن کیا ہوا ان کے ساتھ؟ بنی گالا کی سیڑھیوں پہ یہ 3 4 5 جو لونڈے ہیں وہ وہاں پر جو ہے ٹیسٹ انٹرویو دیتے رہے، اس کو نہیں جی مجھے وزیر اعظم بنائے، میں اچھے بوٹ پالش کرتا ہوں، وہ کہے جی اس کو نکالیں جی مجھے بنائے۔ یہ تو صورتحال ہے ان کی۔ یہ ہمیں کس چیز کی آزادی لے کے دیں گے کہ یہ چھوٹے چھوٹے جو ہمارے لوکل مسائل ہیں اس کے لیے ہمیں آزاد نہیں کر رہے، تو یہ جو باتیں یہاں پہ کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ کشمیر آزاد کروا کے دیکھ لیں گے۔ 75 سال ہو گئے، میرے خیال میں 75 سال بہت ہوتے ہیں کسی کو سمجھنے کے لیے، اس لیے وقت بہت زیادہ لے لیا میں نے۔ ایسے ہی آگے میرے ایک دوست نے بات کی تھی کہ میں چند منٹوں میں اپنی بات کروں گا، تو انہوں نے میری طرح کافی لمبی بات کر لی تھی، تو میرا بھی یہی حساب ہو گیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب مسئلہ سمجھانے لگیں تو باتیں مزید کھلتی جاتی ہیں۔ تو میں آخر میں آپ تمام دوستوں کا شکر گزار ہوں، خاص طور پر توصیف جلال صاحب، راجہ فاران صاحب، انہوں نے بہت محنت کی ہے اس جو ہمارے اس دھرنے کو کامیاب کروانے میں، اور جو ہمارے ایک میسج تھا جو لبریشن فرنٹ کا، اسٹوڈنٹ لبریشن فرنٹ کا جو نظریہ ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچانے کا، تاکہ جو ہے وہ
آپ مستقبل میں اس تحریک کے ساتھ جڑیں، اور یہ جو میں نے جن کی بات کی ہے، یہ جو ٹاؤٹ ہیں، یہ جو نام نہاد لیڈر بنے ہیں، آپ خدا رہا ان کا ساتھ چھوڑیں، یہ کیونکہ یہ جو پاکستان سے آئی ہوئی یہاں پر جتنی بھی سیاسی تنظیمیں ہیں، ان میں کسی کے منشور میں یہ نہیں لکھا کہ کشمیر جو ہے وہ کشمیریوں کا ہے، کشمیر جو ہے وہ کشمیری آزاد کروائیں گے، یا کشمیری خود اپنا فیصلہ کرنے کا جو ہے وہ اختیار رکھتے ہیں۔ ان کا مشن منشور ہی یہی ہے، کشمیر بنے گا پاکستان، اور وہ بھی زبردستی کا بنے گا، نہ وہ آپ سے پوچھیں گے نہ وہ ہم سے پوچھیں گے، جیسے یہ 15ویں ترمیم کے تحت۔ اور صوبے والا میں یہاں پہ لاسٹ میں مرزا صاحب آپ کی اجازت سے 1 منٹ اور لوں گا کہ یہ جو ہمارے کچھ دوست جو پتہ نہیں ان کی سوچ سمجھ میں کتنا فرق ہے یا تضاد ہے، جو سمجھتے ہیں کہ کشمیر جو ہے وہ اس کو یہ آزاد کشمیر کو پاکستان اپنا صوبہ بنا لے گا تو ہمیں بہت اختیارات ملیں گے، تو میں ان کو یہ واضح کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی تو بات ہے، آپ کو صوبے والا تو سٹیٹس ہی نہیں ملے گا، پنڈی کی جو آبادی ہے اس سے بھی کم جو آبادی یہاں کی آزاد کشمیر کی، پنڈی ڈویژن کی آبادی ہمارے آزاد کشمیر پورے سے زیادہ ہے، اور اس کو ایک ڈی سی ڈیل کرتا ہے۔ بلوچستان صوبہ ہے، آپ سارے تقریباً لوگ جانتے ہو کہ سوشل میڈیا کا دور ہے کہ اس کو کتنے حقوق ملتے ہیں۔ اسی طرح جو یہاں کے لوگ ہیں، یہ صوبے کے چکر میں صوبہ نہیں بنے گا، یہ آپ کو تحصیلیں بھی نہیں بنائیں گے، یونین کونسل بنائیں گے، یہ بمبر کو لگائیں گے گجرات کے ساتھ، میرپور کو لگائیں گے جیلم کے ساتھ، اسی طرح سارے علاقے جو ہیں وہ آپ خود اپنے جو ہے ضلعوں کے ساتھ ضم کر لیں گے، اور پھر آپ کی اور ہماری شناخت ختم ہو جائے گی۔ تو آخر میں آپ سے یہی درخواست کروں گا کہ یہ جو ہمارے گھروں تک یہ تنظیمیں پہنچ جائی ہیں، یہ جو دوسرے ملک کی تنظیمیں ہیں، سیاسی تنظیمیں ہیں، اگر ان کا راستہ روکنا ہے، اگر اپنی وطن اور اپنی ریاست کو آزاد کروانا چاہتے ہیں، اپنی آنے والی نسلوں کی بقا کے لیے جو جدوجہد کرنا چاہتے ہیں، تو خدا را لبریشن فرنٹ کے ہاتھ مضبوط کریں، تاکہ جو ہے اس تحریک کو ہم مزید آگے لے کر چلیں، اور اپنا جو ہمارا جو مشن ہے انشاءاللہ 84,471 مربع میل جو ہماری ریاست ہے اس کو انشاءاللہ آزاد اور خود مختار دیکھیں۔ بس سلام، بہت شکریہ۔ میں آنے والے تمام